إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ کل کائنات کا وہ اکیلا اللہ ہی پالنہار ہے، اس کا کسی بھی معاملے میں نہ ہی کوئی شریک ہے اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، بالخصوص میرے نبی، آپ کے نبی، امام الاولین والآخرین، امام الرسل، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مطہرہ اور مبارکہ پر
پردے کے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کرنی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق گزارشات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس لگی ہوئی ہے اور گفتگو ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام کی گفتگو ہمیشہ دینی ہوا کرتی تھی، کبھی عقیدے کے حوالے سے، کبھی اخلاقیات کے حوالے سے، کبھی اعمال کے حوالے سے۔ آج کا عنوان ہے حدود اللہ، کہ اگر کوئی شخص کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لے تو شرعی نکتہ یہی ہے کہ وہ 3 گواہ تلاش کرے تاکہ جب عدالت میں پہنچے تو 4 گواہوں کے ساتھ موجود ہو۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دیکھ لے تو شریعت نے اس کو اختیار نہیں دیا کہ وہ خود اس کو قتل کرے۔ کسی کو ہاتھ سے چوری کرتے ہوئے دیکھا، اس کو اختیار نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹ دے۔ کسی کو کسی کام میں ملوث دیکھا، خود قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا عوام الناس کو اختیار نہیں ہے۔ حدود کو نافذ کرنا یہ وقت کی حکومت کے ذمے ہیں۔ اگر ہر ایک اس طرح قانون اپنے ہاتھ میں لینے لگ جائے تو پھر زمین پر فتنہ برپا ہو جائے گا کہ میں نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا اس لیے ہاتھ کاٹا، فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا اس لیے قتل کر دیا۔ باتیں ہو رہی تھی، اسی دوران انصار کے رئیس سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ لو رأیت رجلا ما امراتی لضربته بالسیف، کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو میں گواہ تلاش نہیں کروں گا۔ یہ استثنائی بات انہوں نے فرمائی کہ میں گواہوں کو ڈھونڈنے نہیں جاؤں گا، بلکہ تلوار لے کر وہیں اس کو قتل کر دوں گا۔ صحابہ کرام کو اس جملے پر بڑی حیرت ہوئی۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے بتلایا کہ سعد بن عبادہ یوں کہتے ہیں، اور تعجبانہ انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتعجبون من غیر سعد، تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ اتعجبون من غیرت سعد فواللہ انا اغیر منہ، تم تو سعد پر تعجب کرتے ہو، اللہ کی قسم میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔ واللہ اغیر منی، اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔
ومن اجل غیرت اللہ حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن. آگے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہی تو ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر اس کام کو جس میں بے حیائی ہو، جس میں برائی ہو، ہر اس کام کو حرام کر دیا ہے. ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ کام ظاہری طور پر ہوں، ہر ایک کو نظر آنے والے ہوں، یا وہ کچھ کام جو باطنی طور پر ہوں، چھپ کر کیے جائیں، ہر کام کو حرام کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہی تو ہے. پردے کے متعلق میں ایک ناقص علم جو کچھ سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ پردہ ایک مسلمان مرد کی غیرت ہے، ایک مسلمان عورت کی حیا ہے، ایک مسلمان عورت کا وقار ہے. جس گھر کی خواتین بے پردہ ہو، یوں سمجھے کہ اس گھر کے سربراہ کا غیرت کا جنازہ نکل گیا. اور جس گھر کی خواتین بے پردہ ہو، اس گھر کی خواتین میں کوئی حیا نہیں ہے، وہ بے حیا ہے، وہ بے وقار ہے. اس لیے کہ شریعت نے ہر اس خاتون کو باوقار کہا ہے، با حیا کہا ہے. اس کی حیا، اس کا وقار، اس کی شان صرف پردے کے اندر ہے. جس گھر میں بے حیائی ہو، بے پردگی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کا سربراہ بے غیرت ہے، اس کی غیرت نام کی کوئی چیز نہیں. یہ پردے کا خلاصہ ہے. دنیا کی کوئی چیز اس حوالے سے رکاوٹ نہ بنے. آپ دیکھیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں انصار کی لڑکی جوان ہے، میں چاہتا ہوں کہ نکاح کے حوالے سے وہاں پیغام پہ پہنچ جائے، کسی کو کہہ کر پیغام پہنچا دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پیغام پہنچا دے. اور جب معاملہ طے ہونے لگے، منگنی ہونے لگے، بات چیت ہو جائے مثبت انداز میں، تو فنظرھا، پہلے اس لڑکی کو دیکھ لینا. اس لیے کہ جو خواتین اس کو دیکھ کر آئے گی اور تجھے بتائے گی، وہ محض ہوائی تیر ہوں گے، ہوائی تیر ہوں گے. اور جب وہ خاتون بیوی کی شکل میں تیرے سامنے آئے گی، ہو سکتا ہے وہ تیر فیٹ نہ ہو. فنظرھا، اس کو دیکھ لینا، اس سے اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں چلا گیا، انہوں نے گھر میں بٹھایا، آنے کی وجہ پوچھی، میں نے پوری بات بتا دی کہ میں نکاح کے حوالے سے آیا ہوں، اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنا دی کہ جب موافقت ہو جائے، رشتہ طے ہو جائے، تو ایک نظر خاتون کو دیکھ لینا، اس سے برکتیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے اس انصار کا چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگا. اس نے اس کو معیوب سمجھا، اس لیے کہ انصار صحابہ کرام پردے کے حوالے سے بہت سخت تھے.